بایاں ہاتھ دائیں پہ نہیں ڈالتے، دایاں بائیں پہ ڈالتے، بیٹھنے کی عقل سیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسولہ الکریم ونبیہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اخرج ابو داود فی سننہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من تشبہ بقوم فهو منهم۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك ونجيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم عليه۔ میرے بزرگ بھائیوں اور محترم دوستوں اور سامعین، محرم الحرام اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ ذی الحجہ پر 12 مہینے مکمل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لطیف حکمت کے تحت اسلام کا آخری رکن حج بھی 12ویں مہینے میں رکھا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ الحج اشہر معلومات۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میمون میں یہ فکر پیدا ہوئی تھی کہ ہمارا سال اور مہینہ کس طرح شروع کیا جائے۔ روح المانی میں ان عدت الشہور عند اللہ کے ذیل میں مکمل بحث ہے، کیونکہ بہت ساری تاریخیں احترام کی لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی نور الانوار دن ہے اور شرف اور اعزاز کا دن ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اور رسول ہونا اور 40 سال بعد وحی کا نزول، وہ بھی شرف مکان اور زمان دونوں سے سرشار ہے۔ ایک تاریخ ایسی بھی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور جنت اور جہنم دکھائے گئے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے اسے اسراء کہتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور بیت المقدس سے 7 سماوات تک وہ معراج ہے، اور 7 سماوات سے لامکان تک الی الملأ الاعلی وجل اعلی وہ اعراج ہے۔ 3 طبقے ہیں سفر رسول الی السماوات کے۔ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے اس کا ذکر صراحتاً قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل و اسراء میں۔ علماء کہتے ہیں اس کا منکر کافر ہو جائے گا۔ قطعی الثبوت و قطعی الدلالت ہے۔ اور معراج کی احادیث 30 صحابہ سے منقول ہے، اس کا منکر یا منحرف ضال مضل ہوگا۔ اور اعراج تحقیق اور تدقیق ہے، وہ بلند و بالا علوم کا ثمرہ ہے، ہر ایک اس کو نہیں سمجھتا، لیکن ثابت یقیناً ہے۔ تو یہ تاریخیں بھی صحابہ کے سامنے حضرت عمر تشریف فرمائے اور صحابہ پیش کر رہے ہیں۔ سن 2 میں بدر کا غزا پیش آیا، پہلا معرکہ تھا، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی عزت دوبالا فرمائی اور اپنی خاص نصرت کا اظہار کیا۔
قرآن نے فخر سے ذکر کیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے بدر کے موقع پر تمہاری مدد کی اور تم تو بے سر و سامان تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر کر لو۔ اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ تقویٰ کر لو، احتیاط میں رہو، حدود و آداب میں رہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کوئی کیا کرے گا؟ تھینک یو اور مچ تھوڑی کہے گا۔ شکر 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 اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ واتقوا اللہ، قرآن میں جب شکر کا ذکر آتا ہے تقویٰ ساتھ ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، آداب بجا لاؤ، عبادات درست طریقے سے کرو، ناجائز سے رک جاؤ، یہ بہترین شکر ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا، مجھے یاد کرو، اور یہ شکر راوری کا طریقہ ہے، اور ناشکری نہ کرو۔ جب قسم قسم کی تاریخیں پیش ہوئی اور حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تمہیں عزت کب سے ملی ہے، اپنے پیروں پہ کب کھڑے ہوئے ہو، کب تمہیں پیغمبر کے معجزات کا ادراک ہوا ہے، تو سب نے کہا کہ ہجرت سے۔ مکہ میں تو بہت کمزور تھے۔ بخاری شریف میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کننا مستضعفین، ہم بہت ناتوان تھے، حتی اسلم عمر فصلی وصلینا، ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے۔ اور ہجرت سے پہلے صحابہ کو اور مسلمانوں کو اپنے دفاع میں بھی تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ فاعفوا واصفحوا، معاف کرو، رہنے دو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دو ٹوک فیصلہ بھیجے۔ اور جب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر نازل ہوئی، سورۃ حج کی آیت، تو صحابہ نے پوری خوشی منائی، اور آپ نے فرمایا کہ بس اب جہاد شروع ہونے والا ہے۔ جہاد کے آداب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بھی بندوق لے او کلاشن کوف لے او مارنے لگے، اس کو جہاد تھوڑی کہتے، یہ تو دہشت و وحشت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جہاد بامر المفتی الاعظم و بامر امیر الجیش و بامر سلطان المسلمین ہوتا ہے۔ بادشاہ ہوگا، ایک مسلمانوں کے لشکر کا بڑا ہوگا، ملک کا مقتدر فقی اور مفتی ہوگا، وہ کتاب کے مطابق رہنمائی کرے گا، کیونکہ مجاہدین جب چل پڑیں گے اور انہیں غنائم ہاتھ آ جائیں گے اور شہروں پر قابض ہو جائیں گے، ان کو روکے گا کون؟ وہ تو زوراور ہو چکے ہوں گے۔ تو ان زوراوروں کو روکنے کے لیے ایک روکنے والی صلاحیت ہے، اس کے علم کو کہتے ہیں مفتی اعظم، اور اس کے کمانڈ کو کہتے ہیں امیر الجیوش، سپہ سالار، اور اسے طاقت، قوت اور دفاع پہنچانے کو کہتے ہیں امیر المومنین۔ جہاں یہ چیزیں نہ ہوں یا فرضی ہو، وہاں جہاد ہوتے ہوتے بھی پٹ آ جائے گا، اور بجائے فائدے کے عظیم نقصانات سے دوچار ہو جائے گا۔ کوئی روکنے والا نہیں، منہ بند کرنے والا نہیں، نہ انہیں روکنے والا ہے نہ ان کو روکنے والا۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، چنانچہ صحابہ کرام کا اتفاق ہوا کہ ہمارا سن جو ہوگا وہ ہجری ہوگا۔ ہجرت سے ہمیں طاقت توانائی مل گئی، ہم مدینہ منورہ پہنچ کے اپنے پیروں کڑے ہوئے، اور ہماری قوت و صلاحیت بڑھ گئی ہے۔ اور چونکہ ذی الحجہ 12واں مہینہ ہے تو اگلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور واقعات تو مختلف انبیاء کے بھی پیش آئے اور اولیاء و صلحاء کے بھی پیش آئے۔ اسلام کا کوئی دن شہادت سے خالی نہیں، کوئی تاریخ سانحہ سے خالی نہیں، اس لیے اسلام میں دنوں کا منانا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق بنانا ہے۔ بر فرق صرف اتنا ہے کہ اہل حق بننے اور بنانے کے قائل ہے، اور رسم پرست جو ہے وہ
منانے سے دل خوش کرتے ہیں، وہ تاریخ منائی گئی، وہ مہینہ منایا گیا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں ہے، ایک یہودی نے حضرت عمر کو کہا، یا امیر المومنین، آیت نزلت فی کتابکم لو نزلت عند معاشرنا الیہود لاتخذنا ذلک اليوم عیدا۔ حضرت عمر سے کہا کہ ایک آیت آپ کے ہاں نازل ہوئی ہے، اگر ایسی آیت ہمارے ہاں یہود ہے کہ ہاں ہوتی، ہم اس دن جشن منا لیتے۔ حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر نے کہا عرفنا ذالک الیوم، ہمیں وہ دن معلوم ہے، وہ تاریخ معلوم ہے، وہ گھڑی معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی سواری پر تشریف فرما تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور اس دوران یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ جشن یا سانحہ کے طور پر منانا یہ دوسرے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ خواہش یہود نے کی تھی۔ اور علم سے جاننا اور منانا، عرفنا ذالک الیوم۔ ایک روایت صحیح مسلم میں ہے، علمنا ذالک الیوم، ہم وہ دن جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمیں سیرت النبی کا بھی پتہ ہے، میلاد کا بھی، وفات کا بھی، اور کربلا کے واقعات اور شہادتوں کا بھی خوب احساس ہے، اور علم اور دین کی روشنی میں اس کا تذکرہ کرنا اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا یہ ضروری ہے۔ صرف منانے سے کیا ہوگا؟ منانا تو ایک رسم کی حیثیت رکھتی ہے، رسوم سے تو اسلام آباد نہیں ہے، اسلام تو اعمال سے آباد ہے۔ دیکھیں دو مثالیں دے رہا ہوں۔ جب رمضان شریف کا مہینہ مکمل ہو جاتا ہے تو حکم ہے کہ مالداران فقراء اور مساکین کو فطرانہ دے دیں، خیرات کرے، صدقہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کا مہینہ ایمان کے ساتھ، توفیق کے ساتھ نصیب فرمایا، اور عید کی نماز 2 رکعت شکرانے میں پڑھے کہ خدایا ہماری زندگی میں رمضان شریف آیا اور بخیر و عافیت گزر گیا، تو پیغمبر کہتے اول ما نبدأ به الصلاۃ، آج پہلا کام ہمارا یہ ہے عید کے دن کہ ہم نماز پڑھیں گے۔ تو دیکھو منانا نہیں تھا، بننا تھا، تو اس شکر کو عمل کی شکل دے دی۔ شکر یا جانی ہے تو فرمایا نماز پڑھیں گے، اور یا مالی ہے تو فرمایا صدقۃ الفطر دے دیں۔ اور کیسی عجیب بات ہے، اگر عید کے دن صبح صادق سے پہلے کوئی کافر مسلمان ہوا اس پر بھی واجب ہے اور توفیق والا ہو، صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اتنا چند منٹوں کا، فرمایا اس کی طرف سے بھی دے دے۔ یؤدی والدہ عن ولدہ الصغیر ولو ولد قبل الصباح یوم الفطر، بدائے۔ تو صرف رسم پر ہی رمضان 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 جی عید عید عید، یہ دیوانگیاں نہیں ہے، عملی کام ہو رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بزرگوں کے، شہداء کے اور اسلام کے عظیم انسانوں کے مطابق بنانا، یہ اسلامی تعلیم ہوتی ہے۔ منانا اور شور شرابہ کرنا اور لوگوں کے راستے روکنا، دوسروں پر قیامت برپا کرنا، یہ نہ بزرگوں کی تعلیم ہے، نہ ان کی روح کی کشادگی اور خوشی کا کوئی ذریعہ ہے، نہ اسلام میں اس کی کوئی مثال موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں حضرت اسماعیل اپنے بیٹے کو آگے کیا۔ حق تعالیٰ نے اس امتحان میں حضرت کو سرخرو کیا اور اسماعیل کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھیجا، جبریل اس طرح گود میں لے کے آیا ہے، وہ ٹانگیں اس کی زمین سے اوپر تھی، ایسا پکڑ کے لایا۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ قربانی کے جانور سے پیار محبت بھی سنت سے نفرت نہیں کرنی ہے۔ خیر تفصیلات ہم اپنے وقت پہ کر چکے ہیں۔
اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اسماعیل کو چھوڑو، یہ ذبح کرو. یہ ایک عجیب معجزہ صادر ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا قد صدقت الرؤیا، خواب پر عمل پورا ہو گیا. انا کذالک نجزی المحسنین، اخلاص والوں کو ہم اس طرح بہترین بدلہ دیتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑا سخت امتحان ہے. وفدیناہ بذبح عظیم، اور اس کے بدلے میں ہم نے بہترین قربانی بھیجی. سورۃ صافات. اب دیکھو یہ دن آتا ہے تو چار دانگ عالم میں مسلمان حضرت ابراہیم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حلال جانور جو معروف ہے ان کی قربانیاں دیتے ہیں. اونٹ ذبح ہوتے ہیں، نار، بھینسیں کٹتی ہے، گائے کٹتی ہے، بکرے اور یہ عمل شروع ہو گیا. دن کو بطور رسم کے منانا نہیں تھا، دن کو صرف یاد کر کے شور و ہنگامہ واویلا نہیں کرنا تھا. جی اسماعیل علیہ السلام پیش ہوئے، ہو جی چورا پہرا گیا، آیا ہے. نہیں، یہ تماشا نہیں دکھانے تھے. حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے منگواتے تھے اور اسے قربان کرتے تھے اور خود ذبح کرتے تھے. حدیث شریف میں آپ جو اس طرح کپڑا اٹھا رہے تھے، صحابہ کہتے آپ کے ہاتھوں کی سفیدہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا. آپ نے کپڑا اوپر کیا ایسا اور چھرا ہاتھ میں لے کے اس کو دیکھا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، یک دم کام ہو جائے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ تیز چھرا استعمال کرنا سنت طریقہ ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کا ذبح طے شدہ ہے لیکن اسے اذیت میں ڈالنا ناجائز ہے. اور سینکڑوں مسئلے ایک ایک ادا سے نکلتے ہیں. جب ذبح کرنے لگے تو ایک پر کہا اللہم ھذہ من محمد و آل محمد، یا اللہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اولاد خاندان کی طرف سے قبول فرما. قربانی تو آپ کی تھی، ثواب میں سب شریک ہو رہے تھے. اور جب دوسرا ذبح کر رہے تھے تو فرمایا اللہم ھذہ ممن لم یضح من فقراء امتی، میری امت کے وہ فقراء مساکین جن کی توفیق نہیں ہے اور آج وہ قربانی نہیں کر سکتے، یہ قربانی اور اس کا ثواب ان کی طرف سے قبول ہو. کیا شان ہے آپ کی، کیا رحمت للعالمین ہے. قیامت تک فقراء و مساکین عید کے دن اپنے آپ کو بے سہارا نہ سمجھے. حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی و امین اللہ علی وحی السما و ولیہ المجتبی و شافع الشفعاء یوم الجزا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی دی ہے. تو آپ نے صرف حضرت اسماعیل کے تذکار پر یا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کے عمل پر کچھ کہنے سننے نہیں، عمل کر کے دکھایا. باقاعدہ قربانی کرنے لگے. اور قربانی کس طرح ہونے لگی؟ پورا جہان مصروف ہو گیا. ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہمارے ہاں لگنے لگی، اور ایک منڈی لگتی ہے اس کے لیے سال ہر سال فصلیں اگتی ہے، بیج ڈالا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، جانور پالے جاتے ہیں، ان کو تکڑا کیا جاتا ہے، خود روکی سوکی کھاتا ہے، ان کو مکھن کھلاتا ہے تاکہ یہ قربانی میں 4 لاکھ 6 لاکھ کا بکے گا. بکتے 35 لاکھ کے میرے سامنے جانور بکے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں پوری امت کو کام میں لگا، رسیاں بن رہی ہے، موکر بن رہے ہیں، موکریاں بن رہی ہے، خور بن رہے ہیں، سوکھا گھاس، ہرا گھاس، چنا، قسم قسم کے باجرہ، مکئی، ہر چیز جو جانور کو درکار ہے منڈیاں بھری ہوئی. پوری امت کو ایک تجارتی شغل میں بھی ڈال دیا. یا رب صلی وسلم علیہ.
اور امت کو حکم دیا کہ آپ قربانی 3 حصوں میں بانٹیں، ایک اپنے لیے رکھے، ایک رشتہ دار، ایک فقراء کو. یہ نہیں فرمایا کہ سارا خیرات کرے. کیوں؟ اس پر عمل مشکل تھا. نبی اس طرح باتیں نہیں کرتا ہے جو لوگوں کے لیے دشوار ہو. نہ یہ فرمایا کہ سارا تم رکھ لو، فرمایا کہ بس 3 حصے کر لو. مستحب یہ ہے کہ یقسم اثلاثاً ہدایہ رابع، ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کے ہاں بھیجے، ایک خیرات کر لے. اگر کوئی سارا رکھے تو جائز ہے، اگر کوئی سارا خیرات کر لے تو اجازت ہے، ثواب زیادہ ملے گا. لیکن پیغمبرانہ سلوک ایسا ہے جس پر ہر جگہ آسانی سے عمل ہو سکتا ہے. تو آپ نے رسم پر اکتفا نہیں کیا، اس میں پورا انتظام جاری کیا، سنت جاری کی. اور جب آپ حج کرنے لگے اور حج میں قربانیاں بوجہ قارن اور متمتع ہونے کے وہ بہت ضروری ہے، تو آپ نے علی کو بھیجا کہ تم یمن جاؤ اور بہت سارے اونٹ لے آؤ. کہتے ہیں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ لائے جاتے ہیں. 100 اونٹ علی لایا. آپ نے پوچھا میرے لیے کتنے لائے؟ کہا 100 اونٹ. دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں سے پوچھا تم نے 100 قربانیاں کی ہیں کہ نہیں کر سکتے. آپ بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت علی کو دعا دی. داماد ہے، چچا زاد بھائی ہے، گھر کے کام سب وہی کریں گے. اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. وہ گھٹنا باندھ لیتے ہیں، پھر نیزے سے اس کو ایسا مارتے گلے میں، اس سے خون کے فوارے چھوٹ جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ گر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے. اور آپ اونٹوں سے باتیں کر رہے تھے، انہیں تسلی دے رہے تھے کہ آپ جنت میں بھی مجھے ملیں گے. یہ مشہور ہے کہ نا قربانی کے جانور جو ہے اللہ رب العالمین ان کی شکل جنتی سواریوں کی کر دے گا اور اہل جنت کو وہاں نصیب ہوگی. ایک روایت نظر سے گزری ہے کہ جس نے خالص سنت ابراہیمی اور سنت محمدی کے مطابق دل سے قربانی کی، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے. ایسا بہترین عمل. ہم چھوٹے تھے اور اس زمانے میں قربانیاں دیہاتوں میں بہت کم ہوتی تھی، غریب گھرانے ہوتے تھے. تو میں نے ایسی کوشش کی کہ قربانی ہو جائے. گائے کا حصہ جو تھا وہ 8 روپے تھا. 7 8 56 روپے کی بچڑی تھی، بڑی خوبصورت سفید رنگ کی. ایسی تکڑی تھی کہ میں اکیلے نہیں پکڑ سکتا تھا، بھائی کو لے گیا. اس میں ایک حصہ ہمارا تھا 8 روپے کا. 8 روپے. میرے والد صاحب اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم پر تو قربانی ہوتی نہیں ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، تم فیشن کے لیے قربانی کرتے ہو تاکہ لوگ کہیں انہوں نے قربانی کی. مگر اللہ جانتا تھا جب وہ قربانی ہو گئی، اگلے سال پوری گائے ہمارے گھر سے گڑی. تو میں نے والد صاحب کو کہا کہ یہ جو علماء ممبر پہ بیان کرتے ہیں کہ فقر، غربت، افلاس، تنگی، اس کا دور کرنا بھی قربانی کے ذریعے ہے. میں نے کہا اس پر 1 سال میں عمل ہو گیا. جب اگلا سال آیا تو میرے والد صاحب نے 2 گائے کاٹی. کہا یہ لڑکا باتیں کرتا ہے، مولویوں کے ساتھ بیٹھتا ہے. اور واقعی زبردست بات ہے، گزشتہ سال 8 روپے مہیا نہیں تھے، وہ آپ 2 3 گائے کٹتی. حکمتیں ہیں بے حساب، عبر ہے، جوامع ہے. عقل کی رسائی وہی تک کہاں ہو سکتی ہے؟ عقل تو وہی کہ وہی رہ جاتی ہے. وہی اتنا ہی آدمی جانتا ہے جتنا علماء دین نے بیان فرمایا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کی مت ماری گئی ہو نا، وہ قربانی چھوڑ دیتا ہے. ہر طرف سے قہر، عذاب، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، دشمنیاں حملہ ہو جاتی ہیں. جیسے گوشت کا ٹکڑا میدان میں چھوڑ دیا، ادھر سے بلّا کھینچ رہا ہے، ادھر سے کتا آ رہا ہے، ادھر سے مکھیاں بن بن آ رہی ہے. شریعت کے قورم کے مطابق رہنا بہت ضروری ہے. تو میرا مطلب یہ کہ اعمال ہے. یہ ہمارے لوگ کیا کرتے کہ وہ چند رسوم کے تابع ہو گئے. ٹھیک ہے، حضرت حسین اور ان کے رفقا کربلا میں شہید ہوئے ہیں، محرم کے 10 تاریخ کو بدترین ظلم ہوا ہے. اہل سنت والجماعت نے کبھی بھی اس کو نظر انداز نہیں کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ
جو اس کائنات کے اندر اس مسئلے میں کچھ لوگ ان سے ناراض بھی ہے، وہ منہاج سنت النبویہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما، حضرت حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، والحق ان الحسین قتل مظلوما۔ اور مورخ اسلام ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد 8 واقعات حسین میں لکھتے ہیں ما کان احد اعظم عند الناس من حسین واعوانہ ولکن الدولة الیزیدیہ تناولہ، روئے زمین پر اس وقت حسین سے بہتر انسان نہیں تھا، لیکن یزیدی حکومت تنگ کر رہی تھی، چھیڑ رہی تھی، پریشان کر رہی تھی، اور لوگ بھی فضول باتیں کرنے لگے۔ اس لیے میں نے 2 عبارتیں یک لفظ سنائی تاکہ عقل والے سمجھ لیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حسین کا کربلا میں جو واقعہ شہادت پیش آیا اور ان کے ساتھ اور رفقا کل 72 افراد بنتے، یہ کیا مطالبہ تھا؟ کبھی اس پر کسی نے سوچا ہے؟ یہ کوئی مطالبہ ہے کہ یزید اتر جائے اور میں بیٹھ جاؤں؟ کوئی عمران خان تھوڑا ہی تھا کہ کبھی ادھر دوڑ رہے کبھی ادھر راستے میں کھڑا ہو رہا ہے، مجھے وزیر اعظم ہونا ہے، اس طرح تھوڑا بن گیا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ اصل مسئلہ یاد رکھ لو، کسی موقع میں بات کروں گا، وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت والجماعت کے مقتدر بزرگوں میں سے، اور حسن و حسین سے محبت کرنا یہ عین نبوت کی محبت ہے۔ آپ ایسا دونوں کو پکڑ کے کہتے ہیں ہما ریحانتایا فی الدنیا، بخاری مناقب اصحاب، یہ جنت کے 2 پھول ہیں جو مجھے اللہ نے دنیا میں دیے، اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہوگی؟ آپ ان کو جنت کے پھول کہہ رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا سارا گھرانہ یہ خاندان نبوت کے لوگ کہلاتے ہیں۔ ان کے اسلام سے 2 رشتے ہیں، ایک صحابیت کا اور دوسرا آل رسول ہونے۔ اس اعتبار سے یہ بہت بہترین لوگ ہیں۔ جیسے ابو بکر صدیق افضل هذه الامہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے جو 14 دن بیماری گزاری اور جب بھی آپ مسجد نہ آ سکے تو آپ حکم بھیجتے تھے کہ مرو ابا بکر فلیؤم بالناس، ابو بکر سے کہو نماز پڑھا لے۔ اور جب بیویوں نے کچھ کہا آپ نے کہا اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، اللہ مانتا ہی نہیں ہے ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی امام بنے۔ جب حضرت کا وصال ہوا تو صحابہ متفق ہو گئے کہ جب آپ نے خود اپنے مصلی پہ کھڑا کیا تو آپ کی خلافت بھی ابو بکر کرے، کوئی نزاع نہیں ہوا۔ ابتدائی ابحاث تو ہوتی، آخری نتیجہ اللہ تعالیٰ نے عاقبت محمودہ نصیب فرمایا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوئے اور اندازہ ہو گیا کہ بس اب وقت ارتحال قریب ہے، اللہ تعالیٰ کاملین کو بڑا شعور دیتا ہے۔ صحابہ بڑے بڑے کھڑے تھے، بدریین اور کتاب وحی، انہوں نے درخواست کی کہ آپ کسی کو چن لینا، ہم چنیں، ہم سے بہتر آپ کا چناؤ ہے۔ آپ نے کہا کہ عمر بہترین آدمی۔ الملل والنحل میں شہرستانی نے لکھا ہے کہ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زوراور مشہور تھے اور آپ کے زور پر اور شور پر ہمیشہ آیات نازل ہوئی، آپ کی موافقت کی گئی اور اس پر کتابیں لکھی گئی ہے۔ الیان التمر فی موافقات عمر، التحقیق 28 آیتیں ہیں جن میں پوری امت ایک طرف ہے اور عمر دوسری طرف۔ حق تعالیٰ نے عمر کی تائید کی، یہ صحیح کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں متشدد، وہ بابا تشدد اپنے لیے برا ہے، دین کے لیے تو بہت زبردست فولاد ہے۔
دین کے لیے نرم ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نرم کا کام نرم ہے اور گرم کا کام گرم ہے. جب مرض سخت ہو اور ڈاکٹر ماہر ہو تو تکڑا کیپسول لکھتا ہے, کہتے ہیں یہ اب انجیکشن سے نہیں ہوگا, ڈرپ چڑھے گا. پھر جب اور مرض کا حملہ شدید ہوتا ہے کہتے ہیں سرجری ہوگی. جیسے جیسے مرض کا حال ہوتا ہے اسی طرح اس کا علاج ہوتا ہے. آدھی آدھی باتیں کرنا اور شائع کرنا درو گوئی اور کذب ہے اور تہمت تراشی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر کا انتخاب کیا اور تمام صحابہ بہت شکر گزار ہوئے بشمول علی کے اور تمام بزرگوں کے, تو ایک شخص نے پوچھا من ولیتنی علینا, یہ کس کو آپ نے خلیفہ چن لیا؟ کیونکہ زوراور آدمی سے لوگ دور بیٹھ کے ڈرتے ہیں, ایسے خواہاں لرزتے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا لو سئلت عنہ یوم القیامہ لاقولن, اگر یہ سوال مجھ سے قیامت کے میدان میں کیا گیا تو میں کہوں گا ولیت بعدی خیر الرجال, میں نے اپنے بعد ایک بہترین انسان کو منتخب کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہج البلاغہ جلد اول کے بالکل آخری خطبہ ہے جو ان کے ہاں بڑی معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ. اس میں ہے کہ حضرت علی جمعے کے خطبے دے رہے تھے کہ للہ بلاد عمر, خدا کی قسم یہ سارا ملک عمر کا ہے, ان کا فتح کیا ہوا ہے. انہ اقام السنہ, اس نے سنتوں کو قائم کیا ہے. وما ترک الودع, کسی برائی کو چھوڑا ہی نہیں. دنیا سے اس حال میں گئے کہ پاک اور پلید کو علیحدہ علیحدہ کر کے دکھایا ہے ہمیں. اور جب خطبے کے بیچ میں پہنچے تو پھر عمر کا نام لے کے ہزاروں قطار روئے, اور جب خطبہ ختم کر رہے پھر حضرت عمر ابن ابی الحدید نے صاف لکھا ہے المراد من ھذا عمر الفاروق, اس خطبے کا مصداق عمر رضی اللہ تعالی عنہ. لا الہ الا اللہ. یہ عمر کی شہادت, عثمان کی شہادت, علی کی شہادت, حسن کی شہادت, حسین کی بمار و فقا دریائے فرات کے کنارے, یہ ہے کہ صورتحال ہے کہ یہ لوگ پورے اسلام کے نفاذ کے لیے سرگرم تھے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, ایسے لوگ جو پورا دین نہیں چاہتے. آج بھی ایسے لوگ پارلیمنٹ میں تقریریں کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اس میں اسلام کو استعمال نہیں کریں گے. دیکھیں جیسے کوئی اختیاری چیز ہے, جسے کوئی کہے کہ میں اخروٹ کھاتا ہوں, میں مونگ پھلی نہیں کھاتا ہوں. یہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کے بغیر تو ایک منٹ کوئی انسان رہ نہیں سکتا ہے. مسلمان کا تو اوڑھنا بچھونا روح سے زیادہ ضروری اسلام ہے. روح نکل جائے تب بھی مسلمان ہے. اس لیے تو آپ اس کا جنازہ پڑھتے ہیں, مسلمانوں کی قبرستان میں رکھتے ہیں. تو بغیر روح کے گزارا ہے, لیکن بغیر ایمان کے نہیں. کسی کا باپ ہے لیکن کافر ہے تو وہ کہے گا میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا, میرا ایمان چلا جائے گا. ایسی ایسی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ دل دکھتا ہے. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ حضرت حسین اور ان کے رفقاء و شہداء کربلا کو یاد کر کے مختلف ادائیں دکھانا اور شہادت پر غمگین ہونا, ایسا کون سا دنیا کا مسلمان ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع الشفعاء اور شافع محشر عقیدہ رکھے گا اور کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوگا, اور وہ حضرت حسین اور ان کے رفقاء جس بے دردی سے اور جس تکلیف سے دریائے فرات کے کنارے مارے گئے, شہید کر دیے گئے. میں گیا ہوں, ایک میدان ہے نہ ختم ہونے والا, کوفہ سے لے کے 3-4 گھنٹے گاڑی چلتی ہے. کربلا کربلا کربلا. پھر وہ جگہ آتی ہے جہاں حضرت دریا کے کنارے آ کے رکے تھے. مدینہ منورہ سے سیدھا راستہ آ رہا ہے, اب بھی راستہ کھلا ہے.
اور حضرت کا جو راستہ روک لیا گیا. تو حضرت نے کہا میں اس لیے تھوڑی آیا تھا کہ میں کوئی حکمران بننا چاہتا ہوں, مجھے یزید سے بات کرنے دو. انہوں نے کہا اگر یزید سے انہوں نے بات کی تو وہ ان کی بات مان جائے گا, ایسے وجی و شکیل ہے, ایسے ہستی ہے. یہ تو لوگوں کے ذرائع تھے نا, وہ سب درمیان میں درو گوئیاں کر رہے تھے. ہمیں تو تاریخ سے پتہ چلا ہے, خود تو موجود نہیں تھے. یہ بھی کہتے ہیں میں حسین ہم نہیں تھے. تم ہوتے تو کیا کر لیتے, تم نہیں تھے اور تمہارے جیسے تھے. تو کہتے ہیں کہ یزید نے تاکید کی تھی کہ ارقبوا فیہ جدہ, ان کے نانا جان کی نسبت کا لحاظ ضروری ہے. لیکن ان بدبختان زمانہ نے اس کا لحاظ کہاں کیا. واقعات تو علماء دین کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نہ بیان کیے جائے, دوسروں لوگوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. دوسرے لوگوں کو بھی سمجھانا ضروری ہے, بابا محرم میں کالے کپڑے نہ پہنو, یہ ماتمیوں کو رہنے دو, ان کا مہینہ ہے, ان کو کالے کالے اوپر اونچ نیچے ہونے دو. تمہارا کیا کامنٹ باتوں سے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی بلو ہے, یہ نہیں ہے. میں نے کہا کالا نظر آ رہا ہے, اسی بلو کے ساتھ جہنم چلے جاؤ گے. من تشبہ بقوم فہو منہم, ایسے لوگوں کے ساتھ مشابہت کرو گے تو خطرہ تو پیدا ہو جائے گا. علماء دین نے یہ بھی لکھا ہے, مولانا عبدالحی صاحب نے بنفی المفتی والسائل بجمع المتفرقات المسائل, اور بھی 10 جگہ لکھا ہے کہ اس مہینے میں رلانے والے واقعات سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ اس سے اور لوگوں کے ساتھ مشابہت پیش آتی ہے. ان کا پتہ نہیں کیا کام ہے اور کیا کر رہے ہیں. حکومت کو بھی پریشان, سارے شہر کو اور ملک کو ہنگامہ و خطرے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے. میری کچھ طبیعت ایسی ہے تو مختصر سی باتیں ثواب کے لیے کرنی تھی. اسلام کا مہینہ ہے اور اعزاز کا مہینہ ہے. یہ واقعات دردناک اس میں آئے ہیں, اس پر دکھ ہے, افسوس ہے, غم ہے. لیکن دکھ, درد اور افسوس اور غم کا کیا طریقہ ہے؟ نہج البلاغہ میں ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وارضاها وجعل الجنۃ مثواها, جب وہ فوت ہوئی تھی حضرت کے 3 مہینے بعد, بخاری کا خیال ہے کہ 6 مہینے, جمہور کہتے ہیں 3 مہینے بعد فوت ہوئی. آپ نے کہا بھی تھا کہ وہ اولاد میں اور خاندان میں سب سے پہلے آپ مجھ سے ملے گی. تو حضرت علی نے اس وقت خطبہ دیا ہے اپنے آل و اولاد کو, شاگردوں کو, نہج البلاغہ میں باللفظ موجود ہے. فرمایا غم اور صدمہ اتنا ہے کہ میں آنسو گراؤں تو نہر بہے, لیکن یہ اسلام میں جو آپ کے والد لے کے آئے منع ہے, اس میں صبر کے بڑے درجات ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. حدیث شریف میں خاتون کا بیٹا مرا تھا, وہ قبر پر بیٹھی ہوئی تھی اور بین کر رہی تھی, فریاد اور واویلا اور ساندے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی کہ ایسا نہیں کر. اور غریب نے پہچانا نہیں, کہا انت لست بمصاب, تیرا بیٹا نہیں مرا ہے, میرا مرا. آپ آگے بڑھے. آپ لوگوں سے الجھتے نہیں تھے. علماء دین کا کام مسئلہ سمجھانا. اس کو کہا گیا آپ نے پیغمبر کو جواب دیا. اس طرح جواب کوئی دیتا؟ کہتے وہ غیب دان, وہ غیب, یہ صحابیہ ہے اور درد اور دکھ میں ہے, اور غیب دان کدھر ہے؟ حضرت کو اس طرح جواب دیا, بخاری, مسلم, ترمذی. اس نے کہا تو معافی مانگنی پڑے گی, بہت غلط بات ہے. اللہ اکبر. حضرت کے گھر تشریف لائی اور کہا حضرت میں نے پہچانا ہے. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى
تکلیف آئے اور واویلا نہ کرے تب تمہیں اجر ملے گا. تم تو سب کچھ کر رہی ہو. وہ چھوڑو جو مجھے جواب دیا. یہ اپنے مرحوم پر اور میت پر جو بین کر رہی ہو اس کی اجازت بھی نہیں ہے. بخاری شریف انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. تکلیفوں سے اللہ بچائے، پریشانیوں سے بچائے، غموں سے بچائے. حدیث شریف میں عافیت کی دعا مانگ. وہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے سفید رنگ کا محل دے دے اور جنت الفردوس کے ساتھ ہی دے دے اور نہریں چاروں سامنے ہی کر دے. حضرت سن رہے تھے، اس کو پتہ نہیں. آپ نے کہا یہ کیسے آدمی ہے، اس کو دعا ہی نہیں آتی. ماں زیادہ دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے. اتنے میں اس کے منہ سے نکلا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. آپ ایسے خوش ہوئے فتبسم وقال ما شاء اللہ جاد وبلغ المراد. کیا بہترین نعمت مانگی، عافیت کی دعا کی، خیر سگالی کی بچت. لا الہ الا اللہ. بہت خوش ہوئے آپ. اور آپ نے فرمایا مومن کو ایمان و یقین کے بعد جو سب سے بڑی دولت ملتی ہے وہ عافیت. اللہم عافنی فی جسدی وفی روحی وفی انسی و انسی. کتنے الفاظ آئے، بعض کے 74 الفاظ میں عافیت مانگی گئی. سانس میں، روح میں، اعضاء میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بھئی ہر چیز کے محتاج. ہم نے شاید دعا کم مانگی، اٹھنے بیٹھنے میں بہت تکلیف ہے. کبھی کبھی سانس کا دورہ پڑتا ہے، ادھر جا کے بیٹھ جاتا ہوں، رونا دھونا کر لیتا ہوں کہ خدایا ساری زندگی 40 سال امامت کے اس مسئلے پہ پورا ہو رہا ہے، اب یہ صلہ تو نہ دے. اسی دن ٹھیک ہو جاتا. اللہ بہت غیرتی ذات ہے. خوب دعائیں مانگو، ہر چیز مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگو. ایک طالب علم تھا، وہ کہہ رہا تھا اس کا باپ تو پولیس افسر ہے، یہ جوتا پہنا ہے، اگر حلال کا ہوتا تو خدایا مجھے بھی دے دیتے. میں نے کہا یہ تم کو مسئلہ تو ہے کہ ہر چیز مانگو. وہ پولیس افسر کو پتہ چلا. اس نے کہا میں نے اپنی تنخواہ سے ایک اور خریدا ہے. مجھے کہا آپ دے آئے. ساتھی تھا، مجھے آج تک یاد ہے. دیکھو تنخواہ سے جو خریدا وہ تو حلال ہے نا، یہ دوسرے دکاندار سے ویسے اٹھایا ہوگا. رکھ لو گاڑی میں، رکھ لو، بس ہو گیا، قیمت ادا ہو گئی. لیکن پولیس افسر کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تو اس نے جپڑا شپڑا کی. میں نے کہا خیریت، پیسے مجھ سے لو، راستہ تو حلال ہو جائے. تم تو بس خالی دباؤ میں جو ہے نا اس سے چیزیں وصول کر رہے ہو. دباؤ سے کوئی بل ادا ہوتا ہے کہ بل تو پورا جتنا آیا ہے اتنا دینا پڑے گا. حدیث شریف میں ہے یہ جائز ہے کہ آپ اس سے کہیں خفف، تھوڑا کم کر دیں. حاذا ازید، یہ بہت زیادہ ہے، بحث کریں. لیکن جب طے ہو جائے پھر ادا کریں، اور جب طے نہ ہو جائے تو معافی مانگ دی جائے. بھائی میرے بس میں نہیں، میں نہیں کر سکتا. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. وہ ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا بھانجا پورے پشاور کا مالک مختار تھا. راستے میں گاڑی کوئی آگے پیچھے ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہوا. ٹریفک والوں نے کچھ پرچی کاٹنی شروع کی. یہ نیچے اترا، ان سے معافی مانگی، ان سے کہا غلطی ہو گئی، خیال رکھوں. میں نے کہا شاد خان یہ کیا ہو رہا؟ یہ آسان ہے، جب یہ لکھ دیا جائے گا نا پھر اس سے بڑا بم بن جائے گا، ایٹم بم ہو جائے گا، پھر عدالت میں جان چھوڑانی مشکل ہو جاتی ہے. کتنا عقل مند انسان تھا. میں نے کہا وقضى الحشر، اسی طرح قیامت کا دن آنے والا. یہاں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، کیا بڑی بڑی چیزیں ہم ایسے دبا دیتے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ فرماتے پوچھنے والا میں ہوں. فوربک لنسألنہم اجمعین. تیرے رب کی ربوبیت کی قسم وہ ان سے پوچھ کے رہے گا. کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں گزاری، عمر کہاں ختم کی، عقل سے کیا کام لیا. لا تزال قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4 أو 5 عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اکتسب وفیما انفقہ. مال ایسی مصیبت ہے، ہر چیز کا ایک سوال ہے، اس کے 2 ہے. کہاں سے آیا تھا، کمایا کہاں سے تھا؟ پہلے تو اس کی بنیاد بتاؤ کہاں سے آیا ہے اور پھر کہاں لگایا ہے. دونوں میں آپ کو پابند رہنا پڑے گا.
حلال ذریعے سے اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور شرافت کی جگہوں میں، شر سے بچت میں، خیر کے مواطن میں، شرور اور فتنوں سے دور رہ کر، علماء دین کہتے ہیں اپنی اولاد کو بھی اگر مال کے ذریعے اسراف سکھایا، فضول خرچی سکھائی، تو آپ نے اولاد کی تربیت نہیں کی، ظلم سکھا دیا آپ۔ اب وہ یہی کرتا رہے گا، بس پیسے باہر لے جائے گا، کنگال ہو کے آ جائے گا، پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ پیسے ملیں گے نہیں، پھر بد چلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جوا، شراب خوری، غلط کام، چوریاں، ڈکیت، یہ ساری اسی سے پیدا ہے نا۔ اللہ تعالی معاشرے کی اصلاح نصیب فرمائے، اور ہمارے عاجز اور مسکینوں کے ٹوٹے پھوٹے کلمات، بے ربط اور بے ضبط کلام حق تعالی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک ونبیک وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من جمیع المحن والفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ہماری بڑی بچی ہے، مدرسۃ البنات کی نگران اعلیٰ ہے، اور بڑی اولاد ہے، اور حافظ قرآن ہے، فاضل ہے، تمام علوم و فنون میں الحمدللہ اپنا ضروری نصاب پورا کر چکی ہے۔ کچھ عرصے سے بیمار رہنے لگی ہے، اور اب تکلیف کچھ زیادہ ہونے لگی۔ آپ حضرات کی مخلصانہ اور برادرانہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہم ارزقہا صحتا کاملہ و شفاء عاجلہ، یا شافی یا کافی یا عافی یا معافی۔ اللہم اشفہا وقفہا، لا شفاء الا انک ولا شافع الا انت، شفاء لا یغادر سقما، وله ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ اور بیماروں کو بھی صحت شفا دے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ بھارت اور ہندوستان کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اور بربریت ہے، خاص کر مقبوض کشمیر کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ پورے عالم کے سامنے ہندوستان کو رسوا کر لے، اور ناکارہ اور فحاش وزیر اعظم، قتال، مشہور زمانہ قصاب اور مومنوں کا، مسلمانوں کا بدترین بدخواہ، اس کے شر اور افتنان سے اللہ تعالیٰ مسلمانان کشمیر کو، پاکستان کو، ہندوستان میں رہنے سہنے والے مسلمانوں کو، وہاں کے دینی مدارس کو، دارالعلوموں کو، جامعات کو، چھوٹے بڑے معادن توحید کو، مراکز سنہ کو، کلمہ گو مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، مامون فرمائے۔ اور اسی طرح پورے عالم میں جو ناکارہ اور کائنات کا بدترین بھیڑیا ہے امریکہ، اور انسانیت کا بدترین بدخواہ اور دشمن ہے، اللہ اس کے شر، فساد اور ناکارہ عزائم سے بھی بلاد عرب اور حرمین شریفین، پاکستان اور اسلام کے نام پر بنے ہوئے، اسلام کا نام لینے والے ملکوں کو، حکمرانوں کو، مسلمانوں کو، شاعر دین و ملت کو حق تعالی محفوظ فرمائے۔ پاکستان کے بہترین دن نصیب کرے، آرام، سکون، اعتدال اور شرعی نظام سے آراستہ پیراستہ فضائیں حق تعالی ہمیں نصیب فرمائے، اور سرحدات کی حفاظت فرمائے، پاکستانی انتظامیہ کی، عسکریہ کی، عدلیہ کی، نام مسلم جہاں کہیں آباد ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور دین محمدی کو نجات کا ذریعہ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کی تکلیفوں سے نجات دے، ان کو ظالموں سے اور اعداء دین سے حفاظت نصیب فرمائے، انہیں اور ہمیں اسلام پر مضبوطی سے استقامت عطا فرمائے۔ جو جس غم میں ہے، درد میں ہے، اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے، جو نیکیاں انجام دیتے اللہ قبول فرمائے، دونوں جہانوں کا سرمایہ افتخار و نجات بنائے، جو نعمتیں اور حسنات، دعائیں اور مرادیں انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، حق تعالی ہم عاجز اور مسکینوں اور بے نواؤں کو بھی نصیب فرمائے، اور جو تکلیفیں، پناہ اور مصائب، شدائد، فتن، محن،
من سوء آثار الجن والانس من حملات النفس والشیطان سے پناہ مانگی گئی، اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ فاللہ خیر حافظہ وهو ارحم الراحمین۔ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی اللہ۔